أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 53 اور آیت نمبر 54 کی خاکسار نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، مگر جب بھی اس نے خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش میں کچھ ملا دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے
جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنے نشانوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نتیجتاً تاکہ وہ اسے جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش کا موجب بنائے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور یقیناً ظالم لوگ شدید مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ 53 ہے سورۃ الحج کی، اس آیت کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، امام مہدی موعود علیہ السلام، اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام یعنی روحانی خزائن جلد 5 صفحات 114 تا 116 پر فرماتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی یہ آیت کریمہ 53 جو ہے سورۃ الحج کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعے سے پیدا ہوں، اور وہ صحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے، سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، سو ہم نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، سو ہم اس اتحادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو سحب کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے کہ چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں، پس اس جگہ کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال سامعین کرام مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہی حال انبیاء کی اتحادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسائل کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کے شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب نے آیت 53 جو سورۃ الحج کی ہے، اس کے سلسلے میں یہ اپنی فرمودات انہوں نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمائے ہیں۔ تو میں زیادہ بارہا اس آیت کو پڑھ کر اور اس کے حوالہ سے جو مضمون اس میں ہے اس کے حوالہ سے بارہا میں مثالیں دے دے کر سامعین کو سمجھا چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اب میں زیادہ تفسیر نہیں کرتا اس آیت کے حوالہ سے کہ عملی طور پر کس طرح مطلب کہ امت محمدیہ میں اس آیت کے حوالے سے بعض نبیوں سے اتحادی غلطیاں پھر ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق سب کچھ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اتحادی غلطیوں کو درمیان سے پھر کیسے اٹھایا اور اپنی وحی کے ساتھ جو ان نبیوں پر پھر نازل کر کے ایسا کر دیا کہ جیسے وہ غلطی ان سے اتحادی ہوئی نہیں تھی۔ بہرحال میں اس تفصیل کو زیادہ ادھر نہیں وقت دیتا، اس بات کو چھوڑتا ہوں اور اپنے اصل جو آج کا میرا خطبہ جمعہ ہے اس کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان یا موضوع اس طرح ہے کہ الہامی پیشگوئیوں کے مصداق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بذات خود کیا کرتا ہے۔ جناب مولانا حادری چودھری صاحب کے ایک مضمون، ایک سکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا،
سامعین کرام، اس مضمون کے حوالے سے خاکسار مولانا ہادی علی چودھری صاحب کی بے بنیاد باتوں کا 5 خطبات اور ایک لیکچر میں، یعنی آج کے خطبہ جمعہ سے پہلے جواب دے چکا ہے، اور لوگوں نے میرے خطبات بھی سنے ہوں گے اور لیکچر بھی سن لیا ہوگا، اور کس طرح میں نے بتایا ہے کہ ہادی علی چودھری صاحب کو تو علم ہی کوئی نہیں. اس پیشگوئی جو ہے نا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس کے حوالے سے ان کا علم ہی کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سامعین کو وہ سمجھ دے، فہم دے، اور ان پہ تقوی بھی پیدا فرمائے. اور جو کچھ میں باتیں کہتا ہوں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اور امید ہے اور امید رکھنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس ایک ذکی غلام تجھے ملے گا کے حوالے سے جو میں نے باتیں بتائی ہیں دلائل کے ساتھ، ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، اس کے بعد قادیانی طلع علی مربی سلسلہ فلپائن صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، اور ان کا یہ مضمون برقع 18 فروری 2022 کے اخبار الفضل میں شائع بھی ہوا تھا. اس وقت مربی جو ہے طلع علی صاحب، اس کا یہ مضمون الغلام.com پر بطور نیوز نمبر 200 آن ایئر ہے، اور مجھے امید ہے کہ بعض لوگوں نے تو اس مضمون کو پڑھ لیا ہوگا، مربی طلع علی صاحب کے مضمون کو، اور جنہوں نے نہیں پڑھا دوبارہ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ الغلام.com پر نیوز نمبر 200 پر یہ آن ایئر ہے ان کا مضمون. تو آج میں ان کے جو مضمون ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اس کے حوالے سے ہی میرا آج کا خطبہ جمعہ ہے، اور اس کے حوالے سے چند باتیں وہ جو انہوں نے کی ہیں اپنے مضمون میں، غلط باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ان کے متعلق میں لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا. سامعین کرام اور جناب طلع علی مربی صاحب، آپ اپنے مضمون کے آغاز میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کسی بھی پیشگوئی، الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو، اور اس ضمن میں کسی بھی پیشگوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کیے ہوں. تو مضمون کے آغاز میں ہی ان کا یہ بیان یا دعویٰ ہے، تو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا ہے لوگوں کو. آپ سامعین جو ہیں وہ الغلام.com پر نیوز نمبر 200 پر یہ پڑھ سکتے ہیں باتیں، کہ شروع میں ہی وہ یہ بیان دیتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں. تو باقی جو اس مضمون میں اور بھی کچھ سوال ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا میں جواب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی خطبہ میں دوں گا. سر دست آج میں ان کا یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو الفاظ بھی میں نے طلع علی مربی صاحب کے پڑھے ہیں، اس کے حوالے سے میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ بتاؤں گا لوگوں کو کس طریقے سے یہ مربی طلع علی صاحب کا آج علم ہی کوئی نہیں ہے بالکل. ان کو پتہ نہیں کیا جامعہ احمدی میں یہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا ان کو پڑھایا جاتا ہے جامعہ احمدیہ میں، تو کچھ بھی ان کا علم نہیں ہے. تو نہ علم قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث صحیح ہیں ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور نہ مرزا غلام صاحب کی وحی جو آپ پر نازل ہوئی یا آپ علیہ السلام کے فرمودات تحریر جو ہیں ان پر توجہ کرتے ہیں. بس جو قادیانی جماعت میں یہ جو مولوی یا مربی بناتے ہیں، جو ان کو ایجنڈا دے دیا جاتا ہے، بس اسی پر وہ کام کرتے ہیں. بس خلیفہ خدا بناتا ہے اور مسلم موعظ کی پیشگوئی کے حوالے سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، باقی کوئی ان کا علم نہیں ہے. سامعین کرام اور جناب مربی طلع علی صاحب، آپ کا یہ جو دعویٰ یا بیان قطعی طور پر غلط ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے. آپ نے اپنے مضمون کے شروع میں یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ قطعی طور پر غلط ہے. میں دعویٰ آپ کا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. آپ لکھتے ہیں اپنے مضمون کے شروع میں، کسی بھی پیشگوئی، الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا، اور اس ضمن میں کسی بھی پیشگوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کیے ہوں. میں نے سامعین کرام دوبارہ پڑھ دی ہیں مربی طلع علی صاحب کے الفاظ. یا یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں سب جھوٹا دعویٰ ہے، قطعی طور پر غلط ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اسی طریقے سے نسل در نسل قادیانی جماعت میں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو گمراہ کیا جاتا رہا ہے آج تک، اور لوگ سوال ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو ویسے ہی زندہ درگور ہو چکے ہیں. ان کی فہم و فراز کو یعنی ذہنی طور پر اتنا مفلوج کر دیا گیا ہے، نظام کے ساتھ جکڑ کر اخراج مقاطع کے سزائیں.
کسی کو آزادی نہیں کو سوال کرنے کی، بل وہ جو مولوی کہتا ہے یا ان کا جعلی خلیفہ کہتا ہے وہ سن کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو بھی زندگی بخشے. میں کہہ رہا تھا کہ مربی طلحہ علی صاحب کا یہ جو بیان یا یہ دعویٰ ہے قطعی طور پر غلط ہے، کیونکہ میں آپ بتاتا ہوں کیوں غلط ہے. الہامی پیشگوئیوں کے مصداق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بذات خود کیا کرتا ہے. وہ نبی یا وہ ملہم جن پر اللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئیاں نازل فرماتا ہے وہ نہیں فیصلہ کرتے یا ان کی تفسیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو علم ہی نہیں بعض کو دیتا. تو یہ آگے باتیں میں بتاؤں گا کیسے علم نہیں دیتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ الہامی پیشگوئیوں کے مصداق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بذات خود کیا کرتا ہے. جن نبیوں پر اللہ تعالیٰ وہ پیشگوئیاں نازل کرتا ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں کیا کرتے. جبکہ وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں شروع میں ہی کہ کسی بھی پیشگوئی، الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو. سب جھوٹ ہے، وہ نہیں سمجھتا. میں مثالیں دوں گا آگے آگے وہ لکھتے ہیں، اور اس ضمن میں کسی بھی پیشگوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کیے ہوں. سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سامنے کرام میں آپ لوگوں کی علم کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ قادیانی جماعت کے یہ مربی سب یہ لوگ یہ ان باتوں کو نہیں مانیں گے، میری باتوں کو، کیونکہ ان کا نظام کے ساتھ یہ پھنسے ہوئے ہیں، جھگڑا ہوا ہے. کسی مربی کو، کسی مولوی کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کو قبول کر لے اس سسٹم میں رہتے ہوئے ان کی قادیانی جماعت میں، یا اس کا بانگ بلند اظہار کرے. فوراً اس کا اخراج اور مقاطع کر دیا جائے گا، اور اس کے بیچارے بچے بھی رول جائیں گے، اور بیچاری اس کی کچھ بھی نہیں اس کے پلے رہے گا، بلکہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں قادیانی جماعت میں جو حق اور سچ کی بات کر دے، کوئی مربی یا کوئی مولوی. اس لیے ان کو وہ نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ جو میں کہتا ہوں، یہ جو میں نے کیا ہے دعویٰ، الہامی پیشگوئیوں کے مصداق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کیا کرتا ہے. اس کے حوالے سے میں چند باتیں سامعین کے آگے کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ مربی طلحہ علی صاحب کا جو بیان کس طرح جھوٹا اور بے بنیاد اور قطعی طور پر غلط ہے، اور جو میں عرض کر رہا ہوں کہ الہامی پیشگوئیوں کے مصداق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بذات خود کیا کرتا ہے. اس کس طرح یہ بیان میرا یا جڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں کس طرح سچا ہے. مثال کے طور پر سامعین کو میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشگوئی ملی تھی امام مہدی علیہ السلام کی. جیسے کہ آسم فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. بارہا میں نے وہ آسم کی حدیث پڑھی ہوئی ہے، وہ حدیث نہیں میں پڑھتا، لیکن بتاتا ہوں سامعین کو کہ یہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیشگوئی یعنی امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. اچھا، امام مہدی جو موعود ہے اس کے حوالے سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم نہیں دیا. اپنے طور پر جو بھی ان کا علم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں، مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28 پر، وَعَنْ أُمِّ سَلْمَى رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ہوگا. روایت کیا اس کو ابو داؤد نے. اس وقت میں مولانا یا مربی صاحب جو طلحہ علی صاحب اس سے بھی پوچھتا ہوں، اور پوری قادیانی جماعت کے مولویوں ان کے جعلی خلیفے سے بھی پوچھتا ہوں، اور عام قادیانی جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ آسم نے تو فرمایا تھا اس موعود امام مہدی کے حوالے سے کہ میری فاطمہ جو ہے بیٹی اس کی اطرت میں سے ہوگا. آپ مجھے بتائیں کیا یہ فاطمہ کی اطرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے اس امام مہدی کی پیشگوئی کو پورا کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں آسم کی یہ پیشگوئی، آسم کا جو فرمودہ ہے اس کے مطابق پوری نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم ہی نہیں دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیشگوئی کے حوالے سے. پیشگوئی ان پر نازل ہوئی، انہوں نے بتا دی امت کو، لیکن اس کا علم نہیں دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پیشگوئی جو ہے آسم کی امام مہدی کے حوالے سے قادیان میں ایک مولیہ خاندان میں پیدا ہونے والا چشم و چراغ مرزا غلام صاحب کے وجود میں پوری فرما دی. حالانکہ آسم تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت سے بات کر رہے ہیں. تو امید ہے مربی طلحہ علی صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو آپ کہتے پھر رہے ہیں نا
شروع میں کہہ رہے ہیں کسی بھی پیش گوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو. آپ غلط کہہ رہے ہیں. امام مہدی کی پیش گوئی آنسم پر نازل ہوئی تھی. آنسم نے اس کو بتایا بھی ایسے ایسے ہوگا، میری بیٹی کی اطر سے ہوگا، جبکہ وہ نہیں پوری ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیان قطعی طور پر جھوٹا ہے، آپ جھوٹ کے پجاری ہو. اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں یہ بتا دیتا ہوں کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جیسے کہ آنسر فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پر مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو یہ پیشگوئی جو ہے اس کے حوالے سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریح نہیں فرمائی، صرف یہ بتا دیا لوگوں کو کہ یہ پیشگوئی عیسیٰ ابن مریم میری امت میں نازل ہوگا. اب آنسر نے صرف نزول کے لفظ استعمال فرمائے ہوئے ہیں، باقی اس کی کوئی تشریح نہیں فرمائی یہ کس طرح پوری ہوگی یا اس سے کیا مراد ہے. لیکن امت محمدیہ میں نزول سے مراد اس ابن مریم سے یہ لے لیا گیا ہے کہ موسی مریم جو تھی، جس کا ذکر سورۃ مریم اور سورۃ آل عمران میں ملتا ہے بطور خاص، اس کو جو ذکی غلام دیا گیا تھا جس کا نام سورۃ مریم اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، جس کو کلمۃ اللہ فرمایا ہوا ہے قرآن کریم میں. امت محمدیہ نزول سے یہ سمجھ بیٹھی کہ وہی ابن مریم ہے جس کی آنسم نے یہ پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ تو 2000 سال پہلے اپنا مشن پورا کر کے موسی مریم کا جو فرزند تھا ذکی غلام ماؤد، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، کلم اللہ تھے، کلمت اللہ تھی، وہ تو اپنا مشن پورا کر کے 2000 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں. آنسم کی اس پیشگوئی کی مصداق امتی کو فرد ہے، اور آنسم نے اس لیے اس کو ابن مریم کہا ہے کہ وہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حالات اور واقعات کے ساتھ امت محمدیہ میں ظاہر ہوں گے. یعنی جو بدبخت یہودیوں نے کیا اس موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موسوی ذکی غلام کے ساتھ، ایسا ہی محمدی سلسلے میں آنسم کی پیشگوئی کے مطابق، یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق جو وجود اللہ کھڑا کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو بدبخت یہودیوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا تھا. تو یہ اس لیے آنسم نے اس امتی فرد کے لیے بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرما دیے. باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی امت کو کہ یہ کیسے پوری ہوگی. لیکن عملی طور پر امت جو ہے یہ موسوی سلسلے کے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے اس پر وہ لگا بیٹھی کہ وہ آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں، وہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں، آخری زمانے میں بس زندہ بجسم انصری نازل کریں گے، آسمان سے نازل ہوں گے اور دین اسلام کی فتح اور اشاعت کی راہیں پیدا فرمائیں گے. یہ سب جھوٹ ہے. تو میں دوسری مثال دے دی. اور علاوہ اس کے سامنے کرام پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر، اس کے متعلق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیشگوئی محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، اور نازل تو ان پر پیشگوئی ہوئی تو اللہ نے علم ہی نہیں دیا ان کو اس پیشگوئی کا. وہ ساری زندگی اس پیشگوئی کو اپنے بچوں پر، لڑکوں پر لگاتے رہے. یعنی لگانے کی وجہ اکثر میں نے بتائی ہے، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ موسی سلسلے کی مریم جو تھی اس کو جو ذکی غلام مسیح عیسیٰ ملا تھا وہ ان کا جسمانی بیٹا تھا. محمدی سلسلے کی مریم جو مرزا غلام احمد السلام تھے وہ بھی سمجھ بیٹھے کہ یہ جو ذکی غلام جس کی مجھے بشارت دی گئی ہے تو یہ بھی میرا بیٹا ہوگا جیسے موسی سلسلے میں اس کا بیٹا تھا جسمانی. جبکہ میں اکثر پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ دیکھو اللہ نے فرق ڈال دیا. جیسے کہ موسی سلسلے میں ایک خاتون مریم تھی، اس کو ذکی غلام کی بشارت ملی، لیکن محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے لیے کسی خاتون کا انتخاب نہیں کیا بلکہ ایک مرد کامل کو منتخب کیا اور اس کو محمدی مریم کا پہلے روحانی مقام و مرتبہ بخشا. پھر اسے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کو معافی تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. یہ پھر اس کو یہ ذکی غلام کی بشارت دی گئی، یعنی ایک مرد کامل کو، یعنی ایک فرق پڑ گیا. اسی طرح محمدی مریم سمجھتی رہی کہ شاید جیسے موسی مریم کی وہ مریم تھی، اس کو جو بیٹا ملا تھا ذکی غلام جو بشارت تھی اس کا بیٹا تھا جسمانی، وہ بھی اس پیشگوئی کی اس وجہ سے محمدی مریم مرزا غلام صاحب اپنے بچوں پر وہ ڈھونڈتی رہی اس پیشگوئی کے مصداق میرے گھر میں کو پیدا ہوگا، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. یہاں پر بھی فرق ڈال دیا اللہ نے کہ موسی سلسلے میں تو موسی مریم کا وہ جسمانی بیٹا تھا، محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کا وہ جو ذکی غلام ہے وہ آپ کو آپ کے جسمانی لڑکے کے طور پر نہیں بخشا گیا بلکہ وہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند تھا. تو میں اس کی تفصیل کو چھوڑتا ہوں. مرزا غلام صاحب محمدی مریم اس ذکی غلام کو اپنے بچوں میں ڈھونڈتی رہی، وہ لگاتی رہی پیشگوئیاں. جس بچے پر بھی وہ اس پیشگوئی کو پس موت کی پیشگوئی پر لگاتی تھی اللہ اس کو فوت کر لے دیتا تھا. مثال کے طور پر شروع میں بشیر اول پر
آپ علیہ السلام نے یہ پسر موت کی پیشگوئی یا ذکی غلام یا مسر موت کی پیشگوئی کو چسپاں کیا، اللہ نے اس کو فوت کر لیا 15 مہینے کے بعد۔ اس کے بعد ملہم ہوشیار ہو گیا، اس نے اپنے بچوں کے نام بطور تفاول رکھنے شروع کر دیے۔ پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد پیدا ہوئے۔ ان کے تفاول کے طور پر نام رکھے گئے، ان میں سے کسی پر بھی مرزا غلام صاحب نے پسر موت کی پیشگوئی پر چپا نہیں کیا۔ اس کے بعد 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں ایک چوتھا لڑکا پیدا ہوا، آپ علیہ السلام نے اس کا نام رکھا مرزا مبارک احمد۔ اور وہ جو پیشگوئی میں یہ لفظ آتی ہیں نا کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یہ کہ الہام ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ اس مناسب سے مرزا غلام صاحب یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ پیشگوئی اور چلہ ہوشیارپور میں مجھ پر نازل ہوئی، یہ میرے اس چوتھے لڑکے اس کا مصداق ہوگا۔ یہ آپ کا ایک فہم تھا، جبکہ حقیقت اس کی بالکل برخلاف ہے، کیونکہ اللہ نے مرزا غلام صاحب کو اس پیشگوئی کا علم ہی نہیں دیا۔ یہ جو فرما رہے ہیں نا اپنا مولوی صاحب، کسی بھی پیشگوئی، الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو۔ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ طلع علی صاحب، آپ کا علم ہی نہیں ہے اس حوالے سے، آپ تو جھوٹ بولتے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر مرزا غلام صاحب کو علم دے دیا جاتا ہے اس کا پیشگوئی کا کہ یہ جس بچے پر بھی وہ لگاتے تھے وہ بہت کیوں ہوتا تھا۔ چوتھا بچہ مثال کے طور پر مبارک احمد پر انہوں نے پھر لگا دی پیشگوئی کہ یہ وہ 3 کو 4 کرنے والا میرا بچہ ہے۔ یہی وہ اس پیشگوئی 20 فروری 1886 کی جو پیشگوئی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی تھی، یعنی مرزا غلام صاحب پر، اس کا مصداق ہے۔ جبکہ وہی مصداق نہیں تھا، وہ 16 ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ آگے اس کے مسیر کی خبر دے دی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک کا بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک باد۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو با منزلہ تیرے لیے مبارک احمد کی ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ آپ دیکھیں نا، میں پھر پوچھتا ہوں یہ طلع علی صاحب سے بھی، باقی مربی جو ہیں قادیانی کے سارے، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہوا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی اپنے جسمانی لڑکے تو باہر نکال دیے مرزا غلام صاحب کے، کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ہاں، اس پیشگوئی کو آپ علیہ السلام کے روحانی اولاد جو ہے، روحانی اولاد کون سی ہے؟ مرزا غلام صاحب کی، وہ آپ کی جماعت ہے، آپ کے ماننے والے ہیں، ان کی طرف منتقل کر دیا۔ اس پیشگوئی کا مصداق نے آئندہ زمانے میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا۔ اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو بنانا ہے اس پیشگوئی کا مصداق۔ امید ہے میں اب باقی تفصیل چھوڑتا ہوں، سمجھ آ گئی ہوگی لوگوں کو کہ ملہم جو ہوتا ہے نا، یا نبی جس پر پیشگوئی نازل ہوتی ہے، اللہ اس کو قطعاً علم نہیں دیتا، بھی اس پیشگوئی کو مصداق وہ خود بناتا پھرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود فیصلے اللہ کرتا ہے۔ میں نے مثالیں دے دی ہیں، عاصم کی مثال دے دی، مرزا غلام صاحب کی دے دی ہے کہ اللہ نے ان پر پیشگوئیاں نازل فرمائی الہامی، لیکن ان کو ان پیشگوئیوں کے مصداق کے حوالے سے کوئی علم نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر ٹھیک ہے لگانے کی اپنا علم، جو ان کے پاس علم تھا تو ان کے مطابق انہوں نے جو فرمایا وہ نہیں سچ ہوگا۔ عاصم نے فرمایا یہ امام مہدی کی پیشگوئی میری بیٹی فاطمہ کی عطرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود میں پوری ہوگی، نہیں پوری ہوئی، مولیہ خاندان میں پوری اللہ نے کر دی۔ اس طرح پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان مسلم موت کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے تعلقوں تو ویسے باہر نکال دیا، اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا، اور وہ پیشگوئی الحمدللہ رب العالمین یہ آج جو مرزا غلام احمد محمدی مریم کا روحانی فرزند ہے اس کے وجود میں پوری فرما دی، اور اس کا قطعی علمی، الہامی اور موعود نشان یہ ثبوت جو ہے اس آج کے ہاتھ میں ہے۔ میں طلع علی صاحب اور باقی جتنے بھی قادیانی علماء ہیں ان کے جعلی خلیفہ بنا پھرتا ہے، سب کو کہتا ہوں آئیں میرا مقابلہ کریں۔ اس میں وہ ساری اس کی علامتیں جو ہے اس چلہ ہوشیارپور میں اللہ نے ان پر نازل فرمائی تھی محمدی مریم پر، وہ ساری اللہ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرما کر اس پیشگوئی کا مصداق اس عاجز کو بنایا ہے۔ یہ خالی باتیں دعوے نہیں ہیں، میں ثبوت رکھتا ہوں، یہ ڈیوائن تھیریز کا قطعی علمی اور الہامی اور موعود ثبوت ہے۔ آئیں مقابلہ کریں میرا۔ تو وہ جو علامتیں ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں، اس وجود کے حوالہ سے، وہ وجود کون؟ نشان رحمت موعود یا ذکی غلام یا مسر موعود مرزا غلام صاحب نے اسے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے ملہم لکھتا ہے بریکٹ میں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ تو یہ وہ مرکزی علمی اور
مود علامتیں ہیں اس بندے کی جو اس کے وجود میں اللہ پوری فرمائے گا. یہ اس ڈیوائن تھیری، الہی نظریہ یا ڈیوائن تھیری یا سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، یا النظریات ڈیوائن تھیری، یا دا سیل آف تھیریز خاتم النظریات، اس تھیری میں سب علامتیں اللہ تعالیٰ نے اس حادث کے وجود میں پوری فرما دی. اگر کوئی میرا مخالف خواہ لاہوری جماعت کا ہے یا خواہ قادیانی جماعت کا ہے، مولوی ہے یا ان کے جعلی امیر خلیفے ہیں، یا کوئی مسلمان بھی، اگر ان کو مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں اس پیش گوئی کے حوالے سے، اگر کوئی آئے جو میں باتیں کہتا ہوں اس کو جھٹلانا چاہے تو میدان میں آئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لفظ و لفظ علامتیں جو اللہ نے بتائیں ہیں اسے الہامی پیش گوئی میں مرزا غلام صاحب پر جو نازل کی تھی، وہ اس عاجز کے وجود میں، اس ڈیوائن تھیری میں لفظ اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی ہیں. سامعین کرام، اس کے بعد میں حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس طلع علی بروی صاحب کی تسلی ہو جائے اور باقی قادیانی جماعت کے مولوی جو بنے پھرتے ہیں ان کی بھی تسلی ہو جائے، ان کے جعلی خلیف کی بھی تسلی ہو جائے. ایک بات ضمن میں کہہ دیتا ہوں، ہمارے ایک عبد اللطیف شرما صاحب ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک مکان تھا، اس کے باہر ایک بچہ تھا، جب میں نے پڑھا تھا کہ ایک پھٹی لگی ہوئی تھی تو وہاں پر لکھا ہوا تھا سیاہ رنگ کی پھٹی میں اندر عبد الرحیم شرما، تو بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہوتا تھا. اصل میں جب پارٹیشن ہوئی تو لوگ مطلب ادھر سے ادھر آ گئے پاکستان میں، تو بس اس وقت بھاگ دوڑ تھی، کوئی کہاں جہاں پر کوئی قبضہ کر لے. ہم لوگ، میں بھی مہاجروں میں سے ہوں، میرے ماں باپ نے ہجرت کی ضلع لدھیانہ سے چکلوڑ سے ادھر، تو وہ جو ادھر آیا تھا وہ کوشش کرتا تھا جو مکان اس کے قبضہ میں آ جائے یا جو زمین قبضہ کر لے بھی ٹھیک ہے. تو وہ مکان جو تھا اس کے باہر دروازے پہ یہ پھٹی لگی ہوئی تھی عبد الرحیم شرما. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے عبد اللطیف شرما صاحب. تو میرا دعویٰ ان تک پہنچا اور وہ کہا کرتے تھے میرے کسی ساتھی کو کہ یہ اس عبدالغفار جمبا کو میں پرائمری اسکول میں اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے، بچہ تھا جب پڑھا کرتا تھا. یہ اس کے بیان ہے بہرحال. تو عبد اللطیف شرما صاحب کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں مربیوں کے حوالے سے بھی یہ انشورنس ایجنٹ ہیں، یہ عالم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. میں ثابت کر دیا ہے اس خطبہ جمعہ میں بھی، یہ مربی طلع علی صاحب یہ کوئی مضمون لکھتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کیا علم ہے اس پیش گوئی کا؟ اس پیش گوئی کا علم تو ملہم کو، حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. یہ اس کے پاس کیسے علم ہو گیا؟ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. انہی جھوٹوں کی بدولت یہ وہ مربی ہیں، یہ مولانا ہیں قادیانی جماعت کے، جنہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کے دعوت سے پہلے یہ پیش گوئی اس پر ٹھوک دی، لگا دی. بارہا میں اپنے خطبات لیکچروں میں بتا چکا ہوں دلائل کے ساتھ کہ کیسے ٹھوکی اس پر. اور وہ بڑا شاطر انسان تھا، 30 سال تک وہ انتظار کرتا رہا اور لوگوں کو دیکھتا رہا بھی اس پیش گوئی کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں. بہرحال 1944 میں ایک جھوٹی اور نفسانی خواب کی بنا پر جھوٹا دعویٰ کر لیا مسلم موت کا. 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو پکڑا بھی. ادھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تو کیا شے ہے. 10 مارچ 1954 کو ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد، آج بھی لوگ زندہ موجود ہیں جو اس نماز میں تھے، جنہوں نے یہ واقعہ سارا دیکھا. اللہ نے اس کو پکڑا دائیں ہاتھ سے، پکڑ کر سورۃ الحاقہ کے مطابق مفتی اللہ کی جو سزا ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں مفتی جو اطراع کرے میرے نام پر، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بطین کو قطع کر دیا کرتا ہوں. بشیر الدین محمود کی وہاں پر 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد مسجد مبارک ربا میں بطین کو قطع کیا. اس کے بعد وہ مفلوج ہو گیا اور 10-11 سال ادھر یورپ میں بھی آیا علاج کرانے کے لیے، چیک اپ ہوئے سارا. ڈاکٹروں نے سرجنوں نے ٹاپ کے جو تھے انہوں نے کہا تیری چاقو کی جو ٹپ ہے ٹوٹ کر تیری شاہ رگ میں دھنس گئی ہے، یعنی دھنس گئی ہے مراد کو قطع ہو گئی ہے. یہی اس کا قصور تھا کہ وہ جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا تھا، یعنی پیش گوئی مسلم موت کو اپنے پر لگاتا پھر رہا تھا. اس نے لگائی، یہی تو فساد اب پڑ گیا ہے. اب وہ چلا گیا رسوا ہو کر، 10-11 سال مفلوج ہو کر بستر مرگ پر پڑا رہا. اس کے بعد اس کی اولاد وہ خلیفے بنی پھرتی ہے، قبضہ ہے نا جماعت پر. وہ یوم مسلم موت میں نام لا کے 72 کتنی دفعہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیز جھوٹ ڈال دیا گیا. اب لوگ کیسے اس سے آزاد ہو جائیں؟ یہی آنے والا جو صادق ہے اس کے مسائل ہیں کہ اس جھوٹ کو دل و دماغ میں اس طرح اتار دیا گیا. ان پڑھ عام احمدی بہن بھائی اور بزرگ ساری اکثریت ان پڑھ کی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی پڑھے بھی ہوں گے، کوئی جانتے ہوئے، زیادہ تر یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے دل و دماغ میں ڈال دی گئی ہے. تو وہ کیسے وہ چھوڑیں اس جھوٹ کو؟ بہرحال اللہ نے پر رحم فرمایا، جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر تو کسی بات کا پتہ نہ لگے
جھوٹ کا، پھر تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے قیامت کے دن جا کے وہ کہے گا کہ اللہ میاں مجھے تو پتہ نہیں تھا. جیسے کہ وفات مسیح کا مسئلہ ہے، مرزا غلام صاحب مسیح کی بیسن سے پہلے جو لوگ حیات مسیح کا عقیدہ جنہوں نے اختیار کیا ہوتا ان کو تو کسی نے پتہ ہی نہیں تھا. مرنے کے بعد قیامت کے دن وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں تو بتایا ہی نہیں کسی نے، ہم تو وہ سمجھتے رہے موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی اس پیشگوئی کا مصداق ہے، آسمان پر گیا ہوا ہے، وہ نازل ہوگا اسلام کی اشاعت کے لیے، وہ خوشی کرے گا. اچھا، مرزا غلام صاحب کی بیست کے بعد جب مرزا غلام صاحب نے بتا دیا امت محمدیہ کو کھول کھول کے، اب امت محمدیہ کے لوگ جو نہیں انہوں نے مرزا صاحب کو مانا، اس عقیدے کو، وفات مسیح کو نہیں مان رہے، حیات مسیح پر قائم ہے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ سارا جو بھی وہ چاہے گا جزا سزا اس کے اختیار میں ہے. اسی طرح پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے اس آیت کی بیست سے پہلے جو بھی وہ بشیر الدین جھوٹے دعوے کرتا رہا، جو بھی وہ شہرہ کٹوائی اس نے، سب کچھ ہوا، تو ٹھیک ہے، جو لوگ میری بیست سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا میرے بتانے سے پہلے چلے گئے ہیں تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور جب وہ مصداق دنیا میں معمور ہو چکا ہے، بتا رہا ہے کھول کھول کے کہ مرزا بشیر الدین محمود چھوڑ کے مرزا غلام صاحب کے چاروں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش ہوئی مسلم ملک کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. میں دلائل دیتا ہوں، نیوز نمبر 160 algolot.com پر پڑھیں، وہ الہامی کلام، وہ الہامی بشارتیں ہیں جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والے موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام کے حوالے سے محمدی مریم پر 1881 سے لے کر 6/7/1907 نازل ہوتی رہیں. وہ 13 کے قریب ہیں، 13 یا 14 کے قریب ہیں. وہ بشارتیں بتا رہی ہیں قطعی طور پر کہ اللہ نے اس وجود کو مرزا غلام صاحب کی نرینہ اولاد سے باہر نکال دیا، یعنی لڑکوں سے باہر نکال دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے کی طرح ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، نہیں کیا. مجھے کوئی مربی طلع علی صاحب ہے، کوئی بھی دکھا دیں وہ الہام جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح فرمایا ہو مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. ایسا کوئی الہام نہیں ملتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے حوالے سے تو بتا دیا کہ یہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. ذکی غلام کے حوالے سے اللہ نے ہر چیز اپنے پاس رکھی کہ میں کیا کروں گا، یہ کون ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، مرزا صاحب کی نسل میں سے، جسمانی میں سے ہوگا یا ان کے ماننے والوں میں سے ہوگا، ہر چیز کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. اللہ نے ازمائش کرنی تھی مرزا غلام صاحب کی اولاد کی، اس کے ماننے والوں کی. اب دیکھیں کیا گند پڑا ہوا ہے، جھوٹے دعوے ہو گئے، منوا لیے گئے نظام کے ساتھ پکڑ کے. اب یہ 72-70 دفعہ یوم مسلم منائے جا چکے ہیں، لوگ جائیں کہاں؟ باہر اللہ تعالیٰ پر رہے. پر میں آپ بھی کہوں گا احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو کہ میں بتا رہا ہوں کھول کھول کے، حق اور سچ کو مانو اور اپنی آخرت کو ٹھیک کر لو، ورنہ تو آپ لوگوں کو پھر جواب دہی کرنی پڑے. جب مریں گے آپ، میں بھی مروں گا، اس کے بعد یہ آپ کو اللہ پوچھے گا کہ جی ادھر آؤ یہ کیا ہوا تھا. تو بہرحال میں ایک چاہتا ہوں کہ ایک مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ دوں آخر پہ پیش گوئی کے حوالے سے. یہ جو مولوی صاحب جھوٹ بولتے پڑھ رہے ہیں نا، مولوی صاحب کہتے ہیں کسی بھی پیش گوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو. سب جھوٹ ہے. آگے وہ لکھتے ہیں اور اس ضمن میں کسی بھی پیش گوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کیے ہوں، یہ بھی سب جھوٹ ہے. مرزا غلام صاحب کی میں نے مثال دی تھی، مرزا غلام صاحب اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے، لگاتے رہے. تفصیل میں نے بتا دی ہے کہ جس پر لگاتے تھے اللہ اس کو فوت کر لیتا تھا، اور جن بچوں کے تفاول کے طور پر نام رکھ کے وہ زندہ رہے. اور ان میں سے بڑے لڑکے نے مرزا بشیر الدین محمود نے پہ جھوٹے دعوے کیے اس پیش گوئی پر، وہ قبضہ جما کے بیٹھ گیا. پھر شہر رہ کٹوا لے. اللہ آپ پر رحم فرمائے. میں اب بتاتا ہوں سامعین کو کہ یہ جو حوالہ ہے مرزا غلام صاحب کا ہے، یہ ایام الصلح کا حوالہ ہے. روحانی ذہن جلد 14 صفحہ 276 پر حضور اسلام کے الفاظ ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. اس خطبہ کے موضوع کے حوالے سے یا مربی طلع علی نے جو جھوٹ بولا ہے یا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اپنے مضمون کے شروع میں، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو فائدہ دے گا. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں یہ میں مربی طلع علی سے کہتا ہوں کہ کدھر ہو تم. یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہے جو ابھی پڑھنے لگا ہوں. آپ مربی جامعہ میں کیا کرتے رہے تھے؟ آپ لوگ 7 سال آپ نے وہ سوئے رہے تھے وہاں پہ، پڑھا نہیں مرزا غلام صاحب کی تحریروں کو؟ وہ کیا کہتے ہیں، اس کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں. اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا
کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، طلع علی صاحب یہ جو آپ دعوے کرتے پھر رہے ہیں اپنے مضمون میں، آپ مرزا صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ سن لیا، آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، آپ کا دعوی جھوٹا ہے۔ آگے حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے، مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بڑا واضح الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے۔ حضرت مرزا صاحب نے 3 باتیں بتائی ہیں اپنے اس جو عبارت میں نے پڑھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں پیشگوئیاں استعارات کے رنگ میں نازل ہوتی ہیں نبیوں پر۔ استعارہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت تو نہیں ہوتی، استعارہ کی تو تعبیر کرنی پڑتی ہے، یا جب اللہ اس استعارے کا خبر دے دی اپنے کسی نبی یا کسی معلم کو، استعارے کا خبر نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں لگتا نبی کو۔ پیشگوئیاں استعارات کے رنگ میں نازل ہوتی ہیں۔ دوسری بات مرزا صاحب فرماتے ہیں الہامی پیشگوئیوں کا علم اللہ تعالیٰ متعلقہ نبیوں کو نہیں دیتا جن پر وہ پیشگوئیاں نازل کرتا ہے، نہیں دیتا۔ میں نے ابھی عاصم کی مثال دے دی، امام مہدی کی پیشگوئی، نزول مسیح صاحب نبی کی پیشگوئیاں۔ مرزا غلام صاحب کو بھی نہیں علم دیا، یہ موت نشان رحمت یا ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ نہیں، اللہ نے علم دیا۔ باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور پھر تیسری بات مرزا صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبیوں کو پیشگوئیوں کا علم تو دیا جائے لیکن ان کے افشا سے نبیوں کو منع کر دیا جائے۔ اب دیکھیں نا، مرزا غلام صاحب کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا، وہ اپنے طور پر وہ موت ذکی غلام کو، موت نشان رحمت کو اپنی اولاد میں لڑکوں میں ڈھونڈتے رہے، لیکن نہیں دیا، نہیں ملا، وہ تھا ہی نہیں ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کے علم مرزا غلام صاحب کو دے دیتا، مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا مرزا صاحب کے آگے کہ یہ اے میرے بندے، یہ ذکی غلام تیرے تخم سے، اور نہ یہ ذکی غلام نہ تو تیرا کوئی لڑکا ہوگا جسمانی اور نہ ہی تیرے تخم میں سے میں اس کو بناؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی صاف بتا دیتا ہے، وہی کر دیتا ہے، الہام نازل کر دیتا ہے مرزا غلام صاحب پر، اگر مرزا صاحب تم آگے بتا دینا تھا، تاکہ پھر آگے لڑکے کیسے دعوے کرتے جھوٹے، اور یا جماعت جو ہے وہ کیسے مرزا غلام صاحب کے بچوں پر یہ پیشگوئی کو لگاتی، دیکھنا۔ لیکن اللہ نے نہیں بتایا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ نبیوں کو پیشگوئیوں کا علم تو دیا جائے لیکن ان کے افشا سے نبیوں کو منع کر دیا جائے، لیکن اللہ نے علم ہی نہیں دیا، اپنے طور پر وہ ڈھونڈتے رہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ جیسا میں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اللہ کہ یہ ذکی غلام نہ تو تیرا کوئی لڑکا ہوگا نہ تیری جسمانی نسل میں سے میں اس کو بناؤں گا۔ اگر ایسی بات ہو جاتی، یعنی کھول دیتا اللہ، تو پھر بھی تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر مرزا صاحب اپنی زندگی میں شاید کسی رنگ میں کہہ دیتے، جماعت کو خبر دے دیتے کہ یار یہ بات ہے، ہوشیار رہنا۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے کہ نبیوں کو پیشگوئیوں کا علم اگر دے دے اللہ، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو منع کر دے کہ آگے نہیں بتانا، میں اے میرے بندے، اے میرے مولم، میں تو یہ بتا رہا ہوں، میں نے آزمائش کرنی ہے تیری اولاد کی، تیرے ماننے والوں کی۔ بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، میں اس حوالے سے نا میں چاہتا ہوں کہ 1-2 سامعین کو میں مثالیں دے دوں اس حوالے سے، ان کے کام آئیں گی۔ مثال کے طور پر یہ جو مولم کہہ رہا ہے نا، یہ مولم نہیں، یہ جو طلع علی صاحب کہہ رہے ہیں، کسی بھی پیشگوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو، سب جھوٹ۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک اور حوالہ دیتا ہوں مرزا غلام صاحب کا۔ آپ علیہ السلام کا حوالہ ہے آسمانی فیصلہ، روحانی خزائن، جلد 4 صفحہ 341 پر مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پہ سے موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ طلع علی صاحب تیری بات تو غلط یہاں پر ہو گئی۔ اگر دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کسی بھی پیشگوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہو۔ میرا صاحب تو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں علم ہی نہیں دیتا،
نبیوں کے اتحادات میں تو غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نبی اپنے طور پر وہ کرتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد میں غلطی پیدا ہوئی امام مہدی کی پیشگوئی کے حوالے سے، نزول عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ پیشگوئی جو چل رہا ہوشیار نازل ہوئی، مرزا غلام صاحب کا اتحاد کدھر گیا؟ وہ تو اپنے لڑکوں میں لگاتا پھرتا رہا ساری زندگی، اللہ نے وہ بطور لڑکا اس کو مزاق بنایا ہی نہیں۔ اچھا ایک حوالہ یہ میں تعالیٰ علی صاحب کے علم کے لیے، باقی قادیانی جماعت کے جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کی علم کے لیے میں بتا رہا ہوں باتیں۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ حوالہ آئینہ کمارت اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 304 پر الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں تعالیٰ علی صاحب، اس کی بےخونی ہو جائے گی۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر میں نے اتحادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی موعود لڑکا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ روحانی آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اتحاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اتحاد خطا بھی ہو جاتا ہے، مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 100 مرتبہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، 100 مرتبہ ہر ایک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ مربی طلال علی صاحب اور باقی جتنے بھی قادیانی ہادی علی چودھری مبلغ بنے پھرتے ہیں، یہ انشورنس ایجنٹ ہے بقول عبداللطیف شرما صاحب کے۔ ان کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں، دنیا کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو، اور یہ جو گمراہ کرتے پھر رہے ہو، آپ کو کیا مرنے کے بعد پھر آپ کو اس کی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو ایک بندہ بار بار 20 سال سے کھڑا سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے لوگوں کو، آپ لوگ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں جمعہ صاحب نے کی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں ڈراتا ہوں آپ لوگوں کو، اپنی ڈر جائیں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، دلائل سے کہتا ہوں۔ بہرحال باقی آپ کی مرضی ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ایک حق سچ کو بات کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تبھی نہ مانو۔ بہرحال یہ دیکھیں نا، مرزا صاحب فرماتے ہیں ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ طلال علی صاحب، یہ آپ کا یہ دعویٰ کہاں گیا کہ کسی بھی پیش گوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو، اور اس زمن میں کسی بھی پیش گوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کیے ہوں۔ میرا صاحب سے وہ کدھر گئے؟ میرا صاحب کی وہ تفسیریں یا وہ جو ڈھونڈتے رہے کدھر گئے؟ لوگوں کو گمراہ نہ کرو، ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ جو کتاب ہے آپ کی حجت اللہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور یہ کہنا اس لڑکے یعنی بشیر احمد ابل کو بھی مسعود کہا ہے، تو اے نابکار، مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، اللہ شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا طریق یہی ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ طلال علی صاحب مرزا صاحب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ ایک اتحاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ طلال علی صاحب، آپ کا یہ دعویٰ کہاں گیا؟ کسی بھی پیش گوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا۔ مرزا صاحب پر ہی نازل ہوئی تھی وحی، پیش گوئی الہامی۔ مرزا صاحب تو فرما رہے ہیں اتحاد ہو گیا، غلطی بھی ہو جاتے ہیں اور سارے ہوئے غلط پھر، تو جھوٹ نہ بولیں، اپنے عاقبت نہ خراب کریں۔ طلال علی صاحب حق اور سچ کو مانیں، بہتر یہی ہے آپ کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے۔ باقی دن میں کوئی جبر نہیں ہے، آپ جو بھی ہے، میری ذمہ داری جو ہے کھول کھول کے حق اور سچ کو بتانا، یہ ہے، اس کے زیادہ نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں، یہ تریاق القلوب کا حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 155۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اتحاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں، ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے۔ طلال علی صاحب، کسی بھی پیش گوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو۔ کہاں گیا آپ کا یہ دعویٰ؟ وہ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں، مرزا صاحب فرماتے ہیں ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، ہمیں ملزم کرنے کے لیے
ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ تو یہ میرا صاحب تو یہ فرما رہے ہیں، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس کی گمراہ کر دیا لوگوں کو، قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو، تو آپ کے دعوے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ مرزا غلام سم آپ کی کتاب ہے اعجاز احمدی، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 115۔ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ مؤخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ امید ہے طلع علی صاحب کو جو لکھ رہے ہیں، اپنے مضمون لکھ رہے ہیں وہ الغلام.com پر نیوز نمبر 200 پر یہاں نہیں آ رہا ہے، لوگ پڑھیں، دلچسپی سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں۔ اور شروع میں یہ لکھتا ہے بندہ طلع علی مربی صاحب، کسی بھی پیش گوئی، الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو، اور اس زمن میں کسی بھی پیش گوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کی ہوں۔ سب یہ آپ کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ میں نے پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے بتا دیا کہ مرزا غلام سم کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا، اس کا مصداق اللہ نے اس عجز کو بنایا۔ 1 صدی بعد وہ شخص، مطلب 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے اس کو معروف فرمایا۔ اللہ نے تو مرزا صاحب کو علم ہی نہیں دیا۔ آپ یہ کیا جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں اپنے دعوے میں؟ اس طرح امام مہدی کی پیش گوئی آسم پر نازل ہوئی، آسم نے اس کی تعبیر جو کی وہ درست نہیں نکلی۔ نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیش گوئی کا اللہ نے علم ہی نہیں دیا آسم کو۔ امت محمدیہ کیا کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں سامعین کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اپنا مولانا طلع علی مربی سلسلہ فلپائن نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے، تو یہ بالکل قطعی طور پر جھوٹا، بے بنیاد و غلط دعویٰ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے یہ جو کہا ہے نا کہ الہامی پیشگوئیوں کے مصداق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بذات خود کیا کرتا ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ جو ہے اس کو میرا عنوان بھی یہی ہے، تو میں تو ثبوت دے رہا ہوں کہ اس پیشگوئی چلا ہوشیار میں جو نازل ہوئی اس کے مصداق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس عجز کو مصداق بنایا، اللہ کو علم تھا۔ مرزا صاحب وسلم پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی، اللہ نے ان کو علم ہی نہیں دیا۔ امام مہدی کی پیشگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ بیٹی جو ہے اس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عطرت سے کسی وجود کو اللہ امام مہدی بنائے گا، اللہ نے نہیں بنایا۔ موریہ خاندان میں سے ایک چشم و چراغوں کے گھر میں جو قادیان میں پیدا ہوا مرزا غلام احمد الحسن، اس کو منتخب کر لیا اس پیشگوئی کے لیے۔ نزول عیسیٰ مریم کی پیشگوئی کے بھی متعلق جو دعویٰ امت محمدیہ میں ہو چکا ہے کہ وہی موسوی سلسلے کا وہ ذکی غلام مسیح عیسیٰ بن مریم جو فوت ہو چکا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق 2000 سال پہلے اپنا مشن پورا کر کے، اسی کے متعلق وہ کہتے ہیں زندہ آسمان پر چلا گیا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، جسم کے ساتھ وہ نازل ہوگا، بجسم انصری وہ نازل ہوگا اور دین اسلام کی اشاعت اور فتح کے لیے راہیں پیدا فرمائے گا۔ سب جھوٹ ہے۔ یہ نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کا مصداق جو پیش ہوئی امتی فرد ہے، میں نے بارہا بتایا ہے۔ آسم نے اس کو مسیح عیسیٰ بن مریم اس لیے کہا ہے کہ امت محمدیہ میں وہ شخص پیدا ہوگا اور معمور ہوگا، اللہ اس کو معمور کر دے گا، اس کے واقعات و حالات بھی موسی سلسلے کے مسیح عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے۔ یعنی بدبخت یہودیوں نے جو کچھ موسی سلسلے کے ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیے تھے، اس قسم کے ملتے جلتے حالات اس بندے کے ساتھ امتی فرد جو ہوگا، جو امت محمدیہ میں اللہ اس کو جو کھڑا کرے گا، الحمدللہ اس پیشوی کی مصداق کے طور پر اس سازی کو اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ اب جماعت احمدیہ میں پیدا ہوا میں، یہ جماعت نے میرے دعوے کے بعد کیا کیا؟ اخراج مکاتب میرا، میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں کا، آج تک 20 سالوں عذاب سے ہم بھگتے پھر رہے ہیں۔ کیا کیا؟ یہ وہی کچھ ہے جو مسیح عیسیٰ بن مریم جو موسی سے سیکھا تھا اس کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا۔ ہاں، یہ مردود جو ہیں قادیانی لوگ ہیں، یہ نظام شام سے، یہ مجھے سلیم نہیں دے سکا۔ اگر میں ربا میں ہوتا، یہ دعویٰ میرا ہوتا تو شاید یہ وہاں تک بھی پہنچ جاتے، لیکن یہ مردود قسم کے لوگ ہیں، جھوٹے گمراہ لوگ ہیں۔ میں عام احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں جو قادیان سے تعلق رکھتے ہیں یا لاہوری جماعت سے ہیں، سب کو کہتا ہوں یہ دونوں گمراہ جماعتیں ہیں، تمہیں گمراہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ حق کی بات کہہ رہا ہے یہ عاجز، اور اللہ نے اس سے عاجز کو معمور فرمایا، اور صرف دعویٰ نہیں رکھتا، قطعی علمی الہامی اور مؤ ثبوت رکھتا ہوں اس پیشگوئی کے حوالے سے جو چلا شاہپور میں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی۔ تو جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے یا آپ کا خالی دعویٰ ہے، جیسا بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے، شہرہ کٹوائی، تو آئیں میرا مقابلہ کریں۔ مقابلہ میں احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہوں گا، یہ مقابلہ اس لیے نہیں کرتے، پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں،
یہ آج سچ ہے. صادق کا کون مقابلہ کرے؟ اللہ ان پر رحم فرمائے. سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو مربی طلحہ علی صاحب نے، جو فلپائن کا مربی ہے، جو مضمون لکھا اور جس کا عنوان اس طرح ہے کہ کسی بھی مطلب پیش گوئی مسلم موت کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام صاحب کی تشریح تفسیر کی اس کا موضوع ہے، عنوان ہے اس کا. یہ الغلام.com پر جماعت احمدیہ کا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی یہ جو ویب سائٹ ہے، اس پہ شروع میں وہ مضمون نیوز نمبر 200 پر میں نے لگایا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ لیں. تو میں آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حاجی اپنا طلحہ علی صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے، کسی بھی پیش گوئی الہام یا وحی کو سب سے بہتر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس پر وہ کلام نازل ہوا ہو، اور اس ضمن میں کسی بھی پیش گوئی کی وہی تفسیر اور معنی زیادہ وقت رکھیں گے جو صاحب الہام نے خود کیے ہوں. میں نے دلائل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے دعویٰ، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ سب عقیدہ جھوٹا ہے. اور نسل در نسل قادیانی جماعت میں یہی تو، یہ قادیانی جماعت کے مربی کہتے ہیں مولوی عالم، یہی تو کرتے ہیں، چلے آ رہے ہیں، جھوٹ کو پھیلاتے رہے ہیں. جھوٹ کو دل و دماغ میں عام قادیانی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، اور اس طرح داخل کر دیا ہے کہ وہ بھی حق کو اس بات سننے کے بعد ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. بھی ایک بات تمہیں دلائل کے ساتھ ایک بندہ بتا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مرزا غلام صاحب کا پیروکار ہے. اگر اللہ نے اس کو چن لیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے قسمت میں کر دے. اور یہ قادیانی جماعت کے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں یا لاہوری کے ہیں، ان پر ایک ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. یہ باتیں میں سچ کہتا ہوں، مرے پڑے ہیں. ان کا تو وہی حال ہے جو پیش گوئی چلہ و شارپ میں جو نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں بہنوں میں. تو ان کو تو جھوٹ ان کے دل و دماغ میں ایک نظام میں پھنسا کر دل و دماغ میں اتار دیا ہے، جھوٹ ڈال دیا گیا ہے. اور پھر خلیفہ خدا بناتا ہے، یوم مسلم موت بنا کر ایسا جھوٹ ان کے دل و دماغ میں نسل در نسل ڈالا گیا ہے. اور وہ کیا کریں بیچارے، لیکن ان کو کرنا چاہیے. جو انسان تقویٰ کی راہوں پر چلنے والا ہوگا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. متقی انسان اور غیر متقی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ متقی انسان کو جب حقیقت کا علم ہو جاتا ہے تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، خواہ اس کا والد اس کے سامنے آ جائے، اس کا بھی لحاظ نہیں کرتا. وہ حق اور سچائی اور حقیقت کا لحاظ کرتا ہے، اس پر کھڑا ہو جاتا ہے. بے شک اس کے والد کا دعویٰ ہو اور جھوٹا ثابت ہو جائے، اس کا بھائی کو، وہ کوئی لحاظ نہیں کرتا. ہاں، جو دنیا دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف محض ایک مذہبی ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا ہی کما رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس، وہ جھوٹ ہو سچ ہو اس کے پیچھے چلے رہتے ہیں. جہاں پر ان کی دنیا پر اثر پڑتا ہے وہ ٹس مس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حق جتنا بھی شان سے آ جائے، اگر حق قبول کرنے سے ان کی دنیا پر اثر پڑے تو وہ اس سچ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس جو جھوٹ ہے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. بہر یہ جو سودا ہے یہ گھاٹے کا ہے، اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، وہ ایک ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے. اور جب سچائی کھل جائے، ظاہر ہو جائے، تو ایک لمحے میں وہ جھوٹ پر لانت بھیج دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. سامعین کرام، امید ہے کہ مربی طلحہ علی صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس کا جو دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے شروع میں اپنے مضمون کے، وہ سب جھوٹ ہے، اور میں نے دلائل کے ساتھ بتا دی ہے، اور ان کی امید تسلی ہو جائے گی، ہوگی. باقی کوئی ایک دو اور سوال ہیں جو اس کے مضمون میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کی بارے میں بتاؤں گا لوگوں کو اس کی حقیقت کیا ہے. اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ، بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم